بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام تقی علیہ السلام۔ چنانچہ ام الفضل کے ہوتے ہوئے آپ نے حضرت عمار یاسر کی نسل سے ایک محترم خاتون کے ساتھ عقد بھی فرمایا، اور قدرت کو نسل امامت اسی خاتون سے باقی رکھنا منظور تھی۔ یہی امام علی نقی علیہ السلام کی ماں ہوئیں۔ ام الفضل نے اس کی شکایت اپنے باپ کے پاس لکھ کر بھیجی۔ مامون کے دل کے لیے بھی یہ کچھ کم تکلیف دہ امر نہ تھا، مگر اسے اپنے کیے کو نبھانا تھا۔ اس نے ام الفضل کو جواب میں لکھا کہ میں نے تمہارا عقد ابوالجعفر کے ساتھ اس لیے نہیں کیا کہ ان پر کسی حلال خدا کو حرام کر دوں۔ خبردار مجھ سے اب اس قسم کی شکایت نہ کرنا۔ یہ جواب دے کر حقیقت میں اس نے اپنی خفت مٹائی ہے۔ ہمارے سامنے اس کی نظیریں موجود ہیں کہ اگر مذہبی حیثیت سے کوئی بااحترام خاتون ہوئی ہے تو اس کی زندگی میں کسی دوسری بیوی سے نکاح نہیں کیا گیا، جیسے پیغمبر اسلام کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے جناب فاطمۃ الزہرا۔ مگر شہنشاہ دنیا کی بیٹی کو یہ امتیاز دینا صرف اس لیے کہ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، اسلام کی اس روح کے خلاف تھا جس کے آل محمد محافظ تھے۔ اس لیے امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کے خلاف طرز عمل اختیار کرنا اپنا فریضہ سمجھا۔ سوانح محمد تقی، جلد 2، صفحہ 11۔ امام محمد تقی علیہ السلام اور تحول عرض۔ امام محمد تقی علیہ السلام اگرچہ مدینہ میں قیام فرما تھے، مگر فرائض کی وسعت نے آپ کو مدینہ ہی کے لیے محدود نہیں رکھا تھا۔ آپ مدینہ میں رہ کر اطراف عالم کے عقیدت مندوں کی خبرگیری فرمایا کرتے تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کے ساتھ کرم گستری کی جائے وہ آپ کے کوائف و حالات سے بھی آگاہ ہوں۔ عقیدہ کا تعلق دل کی گہرائی سے ہے کہ زمین و آسمان ہی نہیں، ساری کائنات ان کے تابع ہوتی ہے۔ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کسی سفر میں طے مراحل کے لیے زمین اپنے قدموں سے ناپا کریں۔ ان کے لیے یہی بس ہے کہ جب اور جہاں چاہیں چشم زدن میں پہنچ جائیں، اور یہ عقلاً محال بھی نہیں ہے۔ ایسے خاصان خدا کے اس قسم کے واقعات قرآن مجید میں بھی ملتے ہیں۔ آصف ابن برخیہ وصی جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے علماء نے اس قسم کے واقعات کا حوالہ دیا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر شام پہنچے۔ وہاں ایک شخص کو اس مقام پر عبادت میں مصروف و مشغول پایا جس جگہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لٹکایا گیا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ میرے ہمراہ چلو۔ وہ روانہ ہوا، ابھی چند قدم نہ چلا تھا کہ کوفہ کی مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جو روانگی ہوئی تو صرف چند منٹوں میں مدینہ منورہ جا پہنچے اور زیارت و نماز سے فراغت کی گئی۔ پھر وہاں سے چل کر لمحوں میں مکہ معظمہ رسیدگی ہوئی۔ طواف و دیگر عبادت سے فراغت کے بعد آپ نے چشم زدن میں اسے شام کی مسجد میں پہنچا دیا اور خود نظروں سے اوجھل ہو کر مدینہ منورہ جا پہنچے۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو آپ بدستور شام کی مسجد میں تشریف لے گئے اور اس عابد سے کہا کہ میرے ہمراہ چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑا۔ آپ نے چند لمحوں میں اسے سال گزشتہ کی طرح تمام مقدس مقامات کی زیارت کرا دی۔ پہلے ہی سال کے واقعے سے وہ شخص بے انتہا متاثر تھا ہی کہ دوسرے سال بھی ایسے ہی واقعہ ہو گیا۔ اب کی مرتبہ اس نے مسجد شام واپس پہنچتے ہی ان کا دامن تھام لیا اور قسم دے کر پوچھا کہ فرمائیے آپ اس عظیم کرامت کے مالک کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ابن علی امام محمد تقی ہوں۔ اس نے بڑی عقیدت اور تعظیم و تکریم کے مراسم ادا کیے۔ آپ کے واپس تشریف لے جانے کے بعد یہ خبر بجلی کی طرح تمام لوگوں میں پھیل گئی۔ جب والی شام محمد بن عبد الملک کو اس کی اطلاع ملی اور یہ بھی پتہ چلا کہ لوگ اس واقعے سے بے انتہا متاثر ہو گئے ہیں تو اس نے اس عابد پر مدعی نبوت ہونے کا الزام لگا کر اسے قید کر دیا اور پھر شام سے منتقل کرا کے عراق بھجوا دیا۔ اس نے والی کو قید خانے سے خط لکھا جس میں لکھا کہ میں بے خطا ہوں،
مجھے رہا کیا جائے۔ تو اس نے خط کی پشت پر لکھا کہ جو شخص تجھے شام سے کوفہ اور کوفہ سے مدینہ اور وہاں سے مکہ اور پھر وہاں سے شام پہنچا سکتا ہے، اپنی رہائی میں اسی کی طرف رجوع کرو۔ اس جواب کے دوسرے دن یہ شخص مکمل سختی کے باوجود سخت ترین پہرے کے ہوتے ہوئے قید خانے سے غائب ہو گیا۔ علی بن خالد راوی کا بیان ہے کہ جب میں قید خانے کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ تمام ذمہ داران حیران و پریشان ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ عابد شامی زمین میں سما گیا یا آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے علی بن خالد جو دوسرے مذہب کا پیرو تھا، امامیہ مسلک کا معتقد ہو گیا۔ شواہد النبوت صفحہ 205، نور الابصار صفحہ 146، اعلام الورا صفحہ 731، الارشاد مفید صفحہ 481۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بعض کرامات۔ صاحب تفسیر علامہ حسین وائز کاشفی کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی کرامات بے شمار ہیں۔ روضۃ الشہداء صفحہ 438۔ نمبر 1، ایک شخص امیہ بن علی کہتا ہے کہ میں اور حماد بن عیسیٰ ایک سفر میں جاتے ہوئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ علیہ السلام سے رخصت ہو لیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم آج اپنا سفر ملتوی کر دو۔ چنانچہ میں حسب الحکم ٹھہر گیا، لیکن میرا ساتھی حماد بن عیسیٰ نے کہا میں نے سارا سامان سفر گھر سے نکال رکھا ہے، اب اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ سفر ملتوی کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے رات کو ایک وادی میں جا پہنچا اور وہیں قیام کیا۔ رات کے کسی حصے میں عظیم الشان سیلاب آ گیا اور وہ تمام لوگوں کے ساتھ حماد کو بھی بہا کر لے گیا۔ شواہد النبوت صفحہ 202۔ نمبر 2، قاسم بن عباد الرحمن کا بیان ہے کہ میں بغداد میں تھا، میں نے دیکھا کہ کسی شخص کے پاس تمام لوگ ہمیشہ آتے جاتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ جس کے پاس آنے جانے کا تانتا بندھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابوالجعفر محمد بن علی علیہ السلام ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ آپ ناکہ پر سوار اس طرف سے گزرے۔ قاسم کہتا ہے کہ میں انہیں دیکھ کر میں نے دل میں کہا کہ یہ لوگ بڑے بے وقوف ہیں جو آپ علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں اور آپ کی عزت و توقیر کرتے ہیں، یہ تو بچے ہیں۔ اور میرے دل میں ان کی کوئی وقت محسوس نہیں ہوئی۔ میں اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے قریب آ کر فرمایا کہ اے قاسم بن عبد الرحمن، جو شخص ہماری اطاعت سے گریزاں ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ علیہ السلام کے اس فرمانے پر میں نے خیال کیا کہ یہ جادوگر ہیں کہ انہوں نے میرے دل کے ارادے کو جان لیا ہے۔ جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں آیا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے، تم اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ یہ سن کر میں نے آپ کی امامت کا اقرار کیا اور مجھے ماننا پڑا کہ آپ علیہ السلام حجت اللہ ہیں۔ نمبر 3، قاسم بن الحسن کا بیان ہے کہ میں ایک سفر میں تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مفلوج الحال شخص نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک زبردست آندھی آئی اور وہ میری پگڑی اڑا کر لے گئی۔ میں نے بڑی تلاش کی لیکن وہ دستیاب نہ ہو سکی۔ جب میں مدینہ پہنچا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ملنے گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قاسم، تمہاری پگڑی ہوا اڑا لے گئی؟ میں نے عرض کیا جی حضور۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ ان کی پگڑی لے آؤ۔ غلام نے پگڑی حاضر کی۔ میں نے بڑے تعجب سے دریافت کیا کہ مولا، یہ پگڑی یہاں کیسے پہنچی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو راہ خدا میں روٹی کا ٹکڑا دیا تھا اسے خدا نے قبول فرما لیا ہے۔ اے قاسم، خداوند عالم یہ نہیں چاہتا جو اس کی راہ میں صدقہ دے وہ اسے نقصان پہنچنے دے۔